اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 9 کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ پارہ 9 میں سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے اور اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں چونکہ سورۃ اعراف کا ابھی بقیہ حصہ موجود ہے تو آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کو رکھا ہے، اور جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے اور اس وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کو بھلا چکے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو پورا تولنے اور ماپنے کا حکم دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا اور کہا کہ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے اور فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنے عصا کو زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے ماننے والے سرکشی پر ڈٹے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کے بعد مصر کے ایک بہت بڑے میدان کو مقابلے کے میدان کے طور پر منتخب کیا اور سلطنت میں منادی کروا دی کہ تمام جادوگر وسیع میدان میں جمع ہو جائیں۔ جب سلطنت کے تمام جادوگر فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے انہیں کہا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ وسیع میدان میں حق اور باطل کے عظیم و شان مارکے کا بندوبست کیا گیا۔ جادوگروں نے پہلے اپنی جادوگری کا مظاہرہ کیا اور اپنی رسیوں کو زمین پر گرا دیا۔ تمام رسیاں دیکھنے والوں کے لیے سانپ بن گئیں۔ وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بھی جادو سے متاثر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنے عصا کو زمین پر پھینکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کی کرشمہ سازی نہیں بلکہ معجزاتی اثرات ہیں۔ وہ فوراً سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بجائے حق کو قبول کرنے کے وہ دھمکیاں دینے پر اتر آیا اور جادوگروں سے کہنے لگا کہ موسیٰ تمہارا ہی بڑا ہے اور تم پہلے ہی سے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنے موقف سے رجوع کر لو۔ اس پر جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، تو ہم سے صرف ہمارے ایمان کی وجہ سے انتقام لے رہا ہے۔ ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اسلام پر موت دے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔
اللہ تعالیٰ نے کبھی پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، کبھی خون کی بارش کے ذریعے اور کبھی جوؤں، مینڈکوں اور ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر اپنے عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ عذاب کو دیکھ کر آل فرعون اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی سزا میں ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ آگے کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام الہی سے سرفراز ہونے کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا، اور 40 روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے۔ اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اس کلام کے دوران میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار، کیا میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لیکن ایک دفعہ کوہ طور پر نظر کریں، اگر یہ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات کو کوہ طور پر گرایا تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنے کلام اور رسالت کے ذریعے سے باقی لوگوں پر فوقیت دی ہے، پس جو کچھ آپ کو تورات کی شکل میں دیا گیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نگران کے طور پر مقرر کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر اس میں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مس ہونے والی راکھ کو ڈال کر جادو پھونکا تو اس میں سے حقیقی بچھڑے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو پس پش ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد جب تورات کو لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی اس دلدل میں دھنسے ہوئے پایا۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے میرے برادر عزیز، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری کسی نصیحت کو قبول نہ کیا، اور میں نے اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے اپنے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے پروردگار، ان کو اور فاسقوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا اور دنیا کی ذلت بھی ان کا مقدر بن گئی۔ تاہم جن لوگوں نے اس برے عمل کے بعد توبہ کی اور اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لائے تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب بچھڑے کی پوجا کر چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کے لیے اللہ کے حکم سے 70 نمائندے یعنی 70 افراد کو چنا۔ جب وہ مقررہ جگہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ ان پر مسلط کر دیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا جس کا ارتکاب ہمارے نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں تو نے انہیں ڈال دیا، ورنہ حقیقت میں گمراہی اور ہدایت تو تیرے اختیار میں ہے۔
اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والی آزمائش کا بھی یہاں پہ ذکر کیا کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو مچھلیوں کے شکار سے روکا، لیکن وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ ان نافرمانوں کو اس بستی کے ایک گروہ نے نیکی کی نصیحت کی، جبکہ ایک گروہ غیر جانبدار تھا۔ غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ کو کہا، تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لوگے جو ہلاکت یا اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا، اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہماری حجت پوری ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا نشانہ بنا دیا اور ان کے چہرے اور ان کے جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند کر دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں کہیں بھی برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پر منہ بند کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دیتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے راہ راست پہ آ جائیں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظیم خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی رسالت زمانوں اور علاقوں کی حدود سے بالاتر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں اور ہمیں اللہ کو ان خوبصورت ناموں کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے کہا کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرمائے گا، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے 3000 اور اس کے بعد صبر و استقامت کے مظاہرے کے صورت میں 5000 فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا تھا۔ اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مغلوب اور مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں آداب جہاد بتائے جا رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر کا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو ان کو کفار کی طرف اپنی پشتوں کو نہیں پھیرنا چاہیے، یعنی منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور جو کوئی بھی لشکر کفار کی طرف پشت کرے گا سوائے اس کے کہ اس کا پلٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے بھگوڑے کو ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہاد سے منہ موڑنے والے کا انجام صرف اور صرف جہنم بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو ان کو فوراً ان کی پکار کا جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان والے افراد کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عمل پیرا ہو کر ہی اصل زندگی کی ہدایت ملتی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں کفار کی ناکام تدابیر کا ذکر کیا گیا کہ کافروں کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر لیا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان کی تمام تدبیروں پر غالب آئی اور وہ اپنے برے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ آگے کی آیات میں ابو جہل کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ابو جہل نے غلاف کعبہ کو تھام کر دعا مانگی تھی
کہ اللہ اگر قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو بدر کے میدان میں ذلت آمیز موت سے دوچار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو فتح یاب کر دیا۔ اور آخر میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا ہے اور کہا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں یا جس قوم کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد امت مسلمہ کے پاس عذاب سے بچنے کے لیے آج بھی استغفار کا بہترین ہتھیار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے والے لوگوں میں شامل فرماتا رہے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔